عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها۔ یہ حدیث جو آپ نے پہلے پڑھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے، اس کا موضوع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وتر کب پڑھا کرتے تھے، وتر کی نماز آپ کب پڑھا کرتے تھے، یہ اس حدیث کا موضوع ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے ہیں۔ من کل اللیل، رات کے ہر حصے میں قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے ہیں ہر حصے میں۔ آگے فرماتے من اول اللیل، رات کے اول حصے میں بھی، اوسط ہی، اور رات کے درمیانے حصے میں بھی، آخری ہی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ فانتہا وترہ الی السحر، اور جب آخری حصے میں آپ وتر پڑھتے تو آپ کا وتر جو ہے وہ سحر تک چلتا، یعنی طلوع صبح تک چلتا، صبح کے طلوع ہونے تک اور سحری کے طلوع ہونے تک آپ وتر پڑھتے اور اپنی نماز کو جاری رکھتے۔ اس میں یعنی کئی مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ وتر کا وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کا وقت رات کے ہر حصے میں ثابت۔ اول اللیل یعنی عشاء کے فوراً بعد، جیسے ابھی آپ نے عشاء پڑھ لی، یہ اول اللیل، عشاء کے ساتھ بھی آپ وتر پڑھ سکتے ہیں۔ اوسط اللیل، رات کے وسط میں، درمیانی حصے میں، مثلا آپ گھر چلے گئے، آپ نے کھانا تھا، ضروری کام نمٹائے، اب آپ سونے لگے ہیں تو سونے سے قبل آپ وتر پڑھ کے سو جائیے۔ اور آخر اللیل یعنی آپ سو جاتے اور رات کے آخری حصے میں آپ بیدار ہوتے اور وتر پڑھتے، اور زیادہ آپ کا عمل یہی تھا کہ آپ آخر اللیل میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر ادا کر کے امت کے لیے آسانی مہیا فرمائی کہ امت ہر حصے میں وتر کی نماز ادا کر سکتی ہے، اول اللیل بھی، اوسط اللیل بھی اور آخر اللیل بھی۔ یہ جو آخر اللیل ہے اس سے بہتر کوئی وقت نہیں۔ مشہود ملائکہ، مشہود خیر، یہ وقت یعنی فرشتوں کے آنے کا وقت، اور یہ وقت اللہ رب العزت آسمان اول پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا پچھلا ایک تہائی باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان اول پر نزول فرماتا ہے، اور صبح کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، حل من داع فاستجیب له، حل من سائل فاعطیہ، کوئی سائل ہے میں اس کو عطا کر دوں، کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مریض میں اس کو شفا دے دوں۔ یعنی صبح کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے۔ جب صبح طلوع ہو جاتی ہے فرمایا کہ ثم یصعد، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا عظیم وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا اور پھر پکارنا کہ مجھ سے مانگ لو شفا، رزق، گناہوں کی بخشش۔ تو یہ آخری وقت جو ہے بڑا عظیم وقت ہے، اور اس سے قبل جو اوسط اللیل ہے وہ بھی اس لحاظ سے عظیم ہے کہ آپ ہر کام سے فارغ ہو گئے، کھانے سے فارغ ہو گئے، ضروری کام کاج سے فارغ ہو گئے، اب آپ کے سونے کا وقت آ گیا تو آپ وضو کر لیجئے اور وتر پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ساتھ اور نفل پڑھنے کی توفیق دے دے، اور پھر آپ با وضو بستر پر جائیں، اس کا بھی اجر ہے با وضو جانے کا۔ نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں کہ جو شخص با وضو بستر پہ جائے، من بات طاہر اللہ فراشہ، اپنے بستر پر با وضو جائے، فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا، اس کے اندر کے لباس میں، اور اس کے لیے رات بھر مغفرت کی، رحمت کی دعا کرتا۔ با وضو سونے کی یہ فضیلت۔ اور پھر ایک اور حدیث میں کہ جب وہ با وضو سوتا ہے، رات جب اس کی آنکھ کھلے یا کروٹ لے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے، ما سأل اللہ من خیر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ، اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے دنیا کی خیر کا
آخرت کی خیر کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. تو یہ یعنی اوسط اللیل، اگر آپ سونے سے پہلے وضو کر کے وتر پڑھ کے کچھ نفل ادا کر کے بستر پر آ جائیں، سو جائیں، تو با وضو سونے کا اجر ہے. یہ معاملہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ایک شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے، پھر ضروری کام کاج سے فارغ ہوتا ہے، پھر با وضو ہو کر وتر پڑھ کے بستر پہ آتا ہے اور رات کی دعائیں پڑھ کے سوتا ہے اور فجر پہ بیدار ہوتا ہے صبح کی نماز کے لیے، تو یہ رات کی تمام گھڑیاں اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوں گی. اجر لکھا جائے گا، ثواب لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہر بندے سے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے، ایک ایک لمحے کا. اور جو بندہ اس طرح سو جائے اللہ کا ذکر کرتے کرتے اور صبح فجر کے لیے بیدار ہو، تو اس پوری رات کا اس کا جو حساب ہے کتنا عظیم الشان. اور جو شخص اس کو ذکر و اذکار کی ہوش نہیں، فکر نہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ریموٹ ہاتھ میں ہے، کبھی کوئی چینل کبھی کوئی چینل، اور یوں ہی نیند آ گئی، تو اس پوری رات کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ نے حساب لینا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم اللہ کی عدالت سے نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے. ان میں سے ایک سوال کیا ہے؟ ان حیاتہ فیما امضی، اپنی پوری زندگی کا حساب دو، یہ کہاں گزاری. وعن شبابہ فیما ابلى، اور دوسرا سوال اپنی جوانی کا حساب دو، جوانی کہاں گزاری، جوانی کی راتیں، خلوتیں، مجلسیں کہاں گزاری. یہ بڑا اہم سوال ہے. تو یہ رات کی ان گھڑیوں کا کیا جواب دو گے؟ اس لیے یہ وطر کی حکمتیں بے شمار ہیں. ان میں سے ایک حکمت میں نے عرض کی کہ اس طرح بندہ رات کو بالکل ایک محفوظ شرعی اعتبار سے رات گزارتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. دوسری حدیث جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کا قیام ہے، تہجد کی نماز ہے، وہ صلاۃ اللیل بھی ہے، قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، صلاۃ الوتر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی تعداد کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، 13 رکعت پڑھا کرتے تھے. یوتر من ذالک بخمس، ان میں سے 5 رکعت آپ بطور وتر پڑھا کرتے تھے. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ عام احادیث میں آپ کی رات کی نمازوں کی تعداد، رات کی رکعات کی تعداد 11 رکعت، اس حدیث میں 13 رکعت. یہ کوئی تعارض نہیں ہے، اصل تعداد 11 ہے، اصل تعداد 11 ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے افتتاح کے لیے 2 رکعت ہلکی پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا، قیام اللیل کے افتتاح کے لیے آپ ہلکی 2 رکعت پڑھتے اور پھر اصل جو قیام اللیل آپ کا 11 رکعت ہیں انہیں شروع کرتے، کیونکہ وہ قیام آپ کا لمبا ہوتا تھا اور کافی طویل قیام ہوتا تھا. تو آغاز قیام میں آپ 2 رکعت پڑھتے، افتتاح کے طور پہ ہلکا. یہ بعض احادیث میں اس کی صراحت موجود. اور بعض علماء نے جواب دیا کہ ان 13 رکعت میں صبح کی 2 سنتیں شامل. آپ ایک ہی مقام پر یہ تمام رکعت پڑھا کرتے تھے، تو 11 رکعت آپ کی تہجد کی، اور صبح کی 2 سنتیں اگر شامل کر لیں تو پھر بھی 13 ہو سکتی ہیں. اور اگر شامل نہ کریں پھر بھی کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور قیام اللیل کے افتتاح سے قبل جو ہے وہ 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یوتر من ذالک بخمس، ان میں سے 5 رکعت آپ طاق، اکٹھی طاق کیا کرتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا. 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، اور پھر آخری 5 رکعت آپ اکٹھی پڑھتے ایک سلام سے. 1 رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جاتے، دوسری پڑھ کے کھڑے ہو جاتے، تیسری بھی، چوتھی بھی، اور 5ویں میں آپ دعائے قنوت پڑھ کر تشہد کر کے سلام پھیرا کرتے تھے. یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا، کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ جو ہے جب فارغ ہوتے
اور آخری 5 رکعت باقی بچتی تو وہ آپ ایک ہی سلام سے ادا کرتے، بیچ میں تشہد کیے بغیر۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ آپ کے اور طریقے بھی ثابت ہیں۔ عام طور پہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، 2 پھر 2 پھر 2، حتیٰ کہ 10 رکعت پوری ہوتی، اور 1 رکعت آپ وطر پڑھا کرتے تھے تاکہ 11 رکعت پوری ہو جائیں۔ یہ طریقہ آپ کا اکثر معمول تھا۔ ایک طریقہ اور ملتا ہے حدیث سے، اور وہ ہے آپ 4 رکعت پڑھتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یسأل اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ 4 رکعت پڑھتے، نہ پوچھو وہ 4 رکعت کتنی خوبصورت ہوتی اور کتنی طویل ہوتی۔ تو اکٹھی 4 رکعت پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ قیام اللیل میں 4 پڑھتے، پھر 4 پڑھتے، اور 3 وطر، 2 پڑھ کر 1 وطر پڑھ لیا کرتے۔ اور اگر کبھی آپ کو رات کو جاگنے میں دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی نماز شروع کر دیتے، 1 رکعت پڑھی، پھر دوسری، پھر تیسری، تشہد کیے بغیر اور سلام پھیرے بغیر۔ آپ ساتھ ساتھ فجر کو چیک کرتے، فجر کو دیکھتے، جہاں فجر طلوع ہونا ظاہر ہوتا وہیں 1 رکعت پڑھ کے اس کو وطر کر لیتے، چاہے پیچھے 4 ہوئیں، 6 ہوئیں تو 7واں وطر ہو جاتا، 8 ہوئیں تو 9واں وطر ہو جاتا، 4 ہوئیں تو 5واں وطر ہو جاتا۔ اس وقت جب آپ کو تاخیر ہو جاتی رات کو اٹھنے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی نماز شروع کر دیتے، 1 رکعت، پھر دوسری، پھر تیسری، اور جب فجر طلوع ہونے کا اندیشہ ہوتا تو آپ 1 وطر پڑھ کے گزشتہ اپنی رکعت کو جو ہے وہ طاق اور وطر کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ طریقہ جو ہے یہ ہے کہ آپ رات کو 2 کر کے نماز پڑھتے، آخری 5 رکعت آپ ایک ہی سلام سے تشہد کیے بغیر ادا کرتے۔ آگے صراحت ہے لا یجلس فی شیء الا فی آخرہا، ان 5 رکعت میں آپ نہیں بیٹھتے تھے مگر آخری رکعت، بیچ میں آپ کوئی تشہد نہیں کرتے تھے، آخری رکعت میں بیٹھا کرتے تھے۔ جی